So thank you so much everyone for joining in. اور so I think ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے یہ اپنا جو سیمینارز کی سیریز ہیں، ویبینارز کی سیریز ہیں، یہ اسٹارٹ کی ہوئی ہیں اراؤنڈ اسپیسیفک کیریئرس، اور ہم نے کافی سارے کیریئرز جو ہیں وہ کور کیے ہیں. اینڈ آئی تھنک آج کا جو ویبینار ہے وہ کافی یونیک ہے، گیون کہ ہمارے پاس بہت کم لوگ ملتے ہیں جو کہ ہمیں ایگزیکٹلی تھوڑے سے جو ڈفرینٹ پریڈیلیکشنز ہیں کیریئرس کے حوالے سے، ان میں جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو ہمارے ساتھ آج جو ہیں وہ نعیم موجود ہیں، اور نعیم جو ہے وہ فارمر ہیں. سو آئی تھنک یہ والا جو بلینک تھا، اور نوئنگ کہ ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ آئی تھنک ہمارا پوٹینشیل بہت ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ I think it's a very lucrative business. It's a very lucrative avenue for people to make money. People have made a lot of money, whoever have been in touch with agriculture. So we just thought we would invite Naeem today. And Naeem, kya hal chal hai aapke? First of all, thank you Furam for inviting me. میں ٹھیک ٹھاک ملا کر ہوں، آپ سنائیں. الحمدللہ جی، الحمدللہ. تو نہیں، لٹل بٹ اباؤٹ یور سیلف یار. آئی مین کہاں سے جو ہے وہ اسٹارٹ، اور پھر آئی نو کہ ابھی آپ ریسنٹلی جو ہے وہ فل برائٹ سے ہو کر آئے. سو فل برائٹ پہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں ہیومینٹیز پڑھنے، پبلک پالیسی پڑھنے، بزنس پڑھنے، بٹ یو وینٹ آن فل برائٹ ٹو اسٹڈی ایگریکلچر. سو یہ کیا جرنی تھی؟ تھوڑا سا اگر جو ہے وہ اپنی جرنی کے بارے میں جو ہے وہ میں اگر آپ کوئکلی بتائیں. پرم بالکل میرے سے بھی ایسا ہی سوال کیا گیا تھا جب مجھے فل برائٹ ملی تھی. میرے والدین نے مجھے یہی کہا تھا کہ، اور فیملی نے بھی، کہ آپ کو فل برائٹ ملی ہے اور آپ کو جانا چاہیے کچھ اور کرنے، آپ ایگریکلچر کرنے جانا. اصل میں آئی کم فرام فارمنگ فیملی. میرے آبا و اجداد ایگریکلچر کر رہے ہیں کافی ٹائم سے. میرے والد، میرے دادا، ان کے والد صاحب، تو کافی فیملی میں ایگریکلچر فیملی سے چل رہے ہیں. اور اب جو حالات ہیں ایگریکلچر کے، یا جو ایگریکلچر کو جس طرح لوگ جنرلی دیکھتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ان کے بچے جو ہیں وہ ایگریکلچر کی طرف نہ جائیں. مجھے ایگریکلچر کا انٹرسٹ تو تھا، شروع سے ہی دیکھتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو ایز اے کیریئر اپنایا جائے گا. میں لمس کیا 2011 میں، وہاں سے میں نے بیچلرس کیا اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں. اس کے بعد مجھے ایک بینک میں کام کرنے کا موقع ملا، جہاں پہ لکیلی مجھے ایک پروجیکٹ ملا، سیڈ ویلیو چین ان پاکستان. تو مجھے موقع ملا رحیم خان صادقآباد جانے کا، اور وہاں پہ ایگریکلچر بزنس کو جو ہے بزنس کو فرسٹ ہینڈ. جب میں نے دیکھا تو مجھے کافی جو ہے انٹرسٹنگ لگا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کارپوریٹ سیکٹر میں جانے کے بجائے یا کسی اور بینک کے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بجائے ایگری کو پرسیو کیا جائے. پھر اس کے بعد میں نے آلموسٹ 2.5 ایئرز ایگری ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. اور اس کے بعد میرا پلان یہی تھا کہ مجھے کافی کام کرنے کے بعد مزہ ہے. میرا پلان یہی تھا کہ یار اب باہر جایا جائے، وہاں سے کچھ نیا سیکھ کے آیا جائے جو واپس پاکستان لایا جا سکے. So I applied for Fulbright and I got it. I went to Texas A&M University and وہاں سے میں نے اپنا ماسٹرز کیا ہے ایگریکلچر میں. گریٹ گریٹ گریٹ. تو فل برائٹ میں جب اپلائی کر رہے تھے، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو بھی فل برائٹ میں جاتا ہے ان سے وہ بہت وہ ایک سوال کی جو ہے وہ ایک پوری لسٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا ریسرچ اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروانا ہے، اپنا پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے. سو ہاؤ ڈڈ یو رائٹ دیٹ موٹیویشن پارٹ، کہ مجھے جو ہے وہ فل برائٹ کو کس طریقے سے کنونس کیا کہ آئی ایم دا موسٹ سوٹیڈ فار ایگریکلچر؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے آبا و اجداد فارمنگ کر رہے ہیں، تو میری لمس میں بھی یہی روٹین ہوتی تھی کہ لمس کی جب مجھے سمر ویکیشن ملتی تھی تو میں گھر آتا تھا. تو میں وہ ایک ایسا انسان ہوں کہ بیٹھنے والی چیز وہ نہیں ہے. میں دیکھا ابا جان کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، یہ کر دیا وہ. مجھے جو ایگریکلچر کے جو پرابلمس تھے نا وہ فرسٹ ہینڈ پتہ تھے، بالکل ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا، فیملی کا ایکسپیرینس تھا. تو وہی ایک موٹیویشن تھی جس کو میں نے اپنی پرسنل اسٹیٹمنٹ میں شو کیا. اور جب میرا انٹرویو ہوا تو میرے لیے اب جو اس طرح کے ایگری ریلیٹڈ انٹرویوز ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے میں نارمل کوئی بات کر رہا ہوں. رائٹ.
تو کیونکہ سارے ایکسپیرینسز فرسٹ ہینڈ ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہی جو میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس تھا وہی ایک موٹیویشن تھی اور وہی کام میں انٹرویو میں. رائٹ. سو جب فل برائٹ ملی اور ٹیکسس A&M گئے اور بڑی یونیورسٹی ہے اور بڑی جو ہے وہ اسپلینڈڈ قسم کی فیکلٹی ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بندہ کمپلیٹلی تھوڑا سا مسمرائز بھی ہو جاتا ہے. میں بھی جب گیا تھا اور آئی تھنک بہت سارے جو دوسرے کالیگز بھی جب جاتے ہیں. سو آئی تھنک ایک تو پاکستانی یونیورسٹیز کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اور آئی نو کہ آپ لمس سے آپ نے اپنا بیچلرس کیا. سو لمز از اے ریلیٹیولی پاکستان کی بہت بڑی جو ہے وہ ایلیٹ یونیورسٹی ہے. بٹ اگر آپ جنرلی بھی جو ہے وہ باہر جاتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی سے تو آپ کو جو ہے وہ ایک عجیب سا جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ یونیورسٹی ایکسپیرینس پاکستان کے اندر نہیں تھا. آپ چاہے کہیں سے بھی گئے ہوں, جو ان کی لائبریریز ہیں, جو ان کی فیکلٹی ہے, جس طریقے سے وہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں, سو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور ڈڈ اٹ ریئلی ہیلپ یو کہ اگر کوئی بندہ جو کہ ایگریکلچر کے اندر جانا چاہتا ہے اس کے پاس کوئی ایک فارمل ایجوکیشن ہو اور کوئی ایک ایسا بندہ جس نے فارمل ایجوکیشن نہیں ہو, تو کیا اس میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ فورم اوور آل جو ایکسپیرینس تھا وہ تو بہت ہی گریٹ تھا. لمس کا پہلے سے ہی وہ تھا, تھوڑا انوائرمنٹ ایک ملا ہوا تھا. تو جب وہاں پہنچے تو ایون کے لمس کے انوائرمنٹ ہونے کے باوجود ایک جو آپ کو پہلے ویک میں یا پہلے کچھ ڈیز میں ایک شوق سا لگتا ہے کہ آپ کہاں پر آ گئے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو مجھے ایگریکلچر سے, اب میرا کوئی ایگریکلچر میں فارمل ایجوکیشن پہلے سے تھی نہیں, پہلی دفعہ میں ایگریکلچر میں جا رہا تھا. تو اب میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ یار انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو باہر جاؤں گا تو میری یونیورسٹیز میں جو ہے وہ بڑی فیلڈ نظر آئیں گی اور ریسرچ اسٹیشن ہوں گے اور یہ سب کچھ. اور وہ واقعی ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی میں یونیورسٹی گیا تو بالکل میرے ڈپارٹمنٹ کی بیک سائڈ پہ جو ہے پورا وہ گرین ہاؤس اور وہ سب کچھ تھا. تو مجھے بڑی وہ حیرت ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب آپ فیکلٹی کی بات کرتے ہیں تو فیکلٹی واز ریئلی نائس اور ہیلپ فل. I told my advisor پہلے دن ہی کہ I am interested more towards dairy. تو she connected me with people جو ڈیری انڈسٹری میں کام کر رہے تھے یا جو ڈیری فارمرس تھے. And then she took me to different dairy farms اور مجھے different dairy farms visit کرائے اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تو وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں جہاں پہ تھا وہاں پہ ریسرچ کا کافی کام تھا, اسپیشلی آن کاٹن. اور میں جس بیلٹ سے ہوں, آئی بیسیکلی کم فرام عبدالحکیم ڈسٹرکٹ خانیوال میں. تو یہ ملتان, خانیوال, یہ سارا جو ہے وہ پہلے کاٹن کا ایریا تھا. آپ جو ہے وہ جب ڈیری کے اندر آپ نے اپنا انٹرسٹ شو کیا وہاں پہ. جی, تو مائی پروفیسر ٹوک می ایکچولی ٹو وزٹ سم ڈیری فارمس. اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کنیکٹ بھی کرایا جو ڈیری انڈسٹری میں پروفیشنلس تھے. تو آئی ریمین ان ٹچ ود دیم اور ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. ریگولرلی انہوں نے مجھے ڈفرینٹ فارمس وزٹ کرائے, ایون کہ دے ہیلپ می فائنڈ این انٹرنشپ ایٹ ڈیری فارم. تو وہ ایک کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. میں نے کوئی 10 ویکس جو ہے ایک ڈیری فارم پہ لگایا. اٹ واز one of the largest dairy farms in USA. They had about 1,000 milking cows and some beef animals. تو وہاں پہ جو سب سے اچھی اور مزے کی چیز وہاں پہ جو اچھی اور سب سے مزے کی چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ they were employing 1 person on 60 cows. اور ہمارے پاس پاکستان میں we employ 1 person per 10 cows. جی, اس کا مین ریزن جو ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی, آٹومیشن, وہ ایک بہت ہی ایڈوانس لیول پر ہے. ہمارے پاس ابھی وہ چیزیں نہیں آئیں. ہم سلولی اینڈ گریجولی اس طرف جا رہے ہیں. مینلی اگر آپ ڈیری انڈسٹری کو پاکستان میں اس وقت دیکھیں تو کافی چیزیں ایڈوانسڈ ہو گئی ہیں. آپ کے پاس پہلے ملکنگ بائی ہینڈز ہوتی تھی, اب ایون کہ آن اے اسمال اسکیل اگر آپ کے پاس 1-2 گائیں ہیں تو آپ وہ بھی جو ہے ود مشین ملکنگ کر سکتے ہیں, اور وہ مشین اتنی ایکسپینسو بھی نہیں. اس کے علاوہ پہلے جو ہے وہ لوگ سبز چارہ کاشت کرتے تھے سارا سال کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ لوگ سائلج کی طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ چیزیں بدل رہی ہیں. اور اس ٹائم پہ جو میری انالیسز ہے وہ پاکستان میں ڈیری سیکٹر جو ہے وہ بہت ہی ایک فاسٹ ریٹ پہ گرو کر رہا ہے. اور
ریسنٹلی گورنمنٹ نے بھی کافی انٹرسٹ وغیرہ شو کیا ہے. دے وانٹ ٹو سیٹ اپ پیسچرائزنگ پلانٹس اور سب کچھ. تو آئی تھنک ڈیری انڈسٹری میں کافی پوٹینشیل ہے. گریٹ گریٹ گریٹ. سو جنرلی آئی تھنک یہ ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگ ایگریکلچر میں، اور آئی تھنک مجھے یاد ہے، لیکن ان کا انٹرسٹ جو، ان کا ہارٹ جو تھا نا، دل ان کا جو ہے وہ ایگریکلچر میں تھا. اور وہ انہوں نے مجھے پورا جو ہے وہ بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے شیڈز لگائے، انہوں نے اپنا فارم جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا. یہی اسلام آباد میں آس پاس انہوں نے اپنا فارم بنایا. اور پوٹینشیلی جتنا پیسہ انہوں نے مجھے بتایا، سو آئی واز امیزڈ دا کائنڈ آف اکنامکس دیٹ ہی ورکڈ آؤٹ، کہ کتنا جو ہے وہ 2 سے 2.5 سال کے اندر جو ریٹرنز انہوں نے مجھے بتائے، آئی تھنک اٹ واز ایٹ پار ود اینی ادر گڈ انویسٹمنٹ. تو جب پیسہ ہے اور اکنامکس اتنے اچھے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈیمانڈ اتنی اچھی ہوتی ہے، اور اوبیسلی مطلب لوگوں کو کھانا چاہیے، لوگوں کو ڈیری چاہیے، لوگوں کو پوٹری چاہیے، تو پھر جو ہے وہ ہائی اینڈ کے اوپر جو لوگ ہیں وہ کیوں فیلڈس کے اندر جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں. تو میرا ہمیشہ سے، تو مجھے ان سے اس کے بعد بھی جو ہے وہ انٹریکشن پرسنلی گوڈ انسپائرڈ. آئی تھنک کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھی جو ہے وہ کبھی زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ والا کام ضرور اٹیمپٹ کرنا چاہیے، صرف ناٹ ایز اے شوقیہ تھنگ، بٹ سیریسلی اسٹڈی کر کے. تو پاکستان کے اندر کیوں اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس کام کو شاید اس طریقے سے سیریسلی نہیں لیتے ہیں، یا پھر وہ ایک یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نہیں جی یہ بس فارمرز کو دیکھنا جو ہے وہ ایک رورل اکانومی ہے، اور شاید اربن ان کا جو ہے وہ اتنا ہاتھ نہیں ہے اس میں. خرم، اس بات پہ میں کہوں گا میرے خیال سے جو مجھے ابھی تک نظر آیا وہ یہ ہے کہ لیک آف اویئرنیس. لوگوں کو بیسیکلی پتہ نہیں ہے کہ اس سیکٹر میں کتنا پوٹینشیل ہے. آر یو دیئر ود می؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں جی. تو خرم، جتنا میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس سیکٹر میں لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے. میں بھی بچپن سے یہی سنتا ہوں کہ جی فارمر پس گیا، فارمر کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ اگر دیکھا جائے ایک اوور آل براڈر پراسپیکٹو میں تو وہ کافی حد تک ٹرو بھی ہے. لیکن اگر آپ ایک انڈیویجول فارم کو لیں اور ایون کہ اسمال فارم کو لیں، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ اگر پراپر اکنامکس لے کے چلیں، اس کو پراپر فائنینسز، اس کی اکاؤنٹنگ، پراپر مینجمنٹ وغیرہ دیکھیں، تو آپ کو اسمال اسکیل پہ بھی پروفٹ شو ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ اے ویری بگ فارمر، ٹھیک ہے، اور میں تو پچھلے دیکھ تو رہا تھا ریگولرلی، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح پراپرلی اکنامکس اور فائنینسز، مینجمنٹ، یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا تھا اپنے فارم کی. تو ریسنٹلی میں نے یہ سب دیکھنا شروع کیا ہے اور مجھے جو لاسٹ 1 ایئر میں پروفٹ ہی نظر آ رہا ہے. تو میرے ابا جان کو پہلے یہی تھا کہ جی ایگری میں کچھ نہیں پڑا، آپ نے جو ہے کوئی ہائی فائی نوکری کرنی ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اب ان کا، اب میں آیا ہوں، مجھے کوئی امریکہ سے آیا 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں، تو ہم لوگ ڈیلی صبح ہماری ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو کیسے ایکسپینڈ کرنا. تو وہ میرا کبھی کبھی ان سے سوال بھی ہوتا ہے، بلکہ جب ان کے دوست آتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ تو اسے بند کرنے کے چکروں میں تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے کہ آپ اسے جو ہے ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو ایک تو یہ ہے کہ فارمرز کے اینڈ پہ جو ہے وہ جو اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ اور اکنامکس کے وہ ہے نا چیزیں، وہ ایک بیسک فارمر کو پتہ ہوں، چھوٹے اسکیل پہ فارمر کو پتہ ہوں، اس کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا جائے تو اسے اس میں پروفٹ نظر آئے گا. اور جو اوور آل بڑے لیول پہ ہے کہ لوگوں کو اس میں کیوں نہیں آنا چاہتے پروفیشنل، وہ تھوڑا یہ ہے کہ میرے خیال سے پریویسلی فارمنگ ہوتی اس طرح رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑا جو ہے اس کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن اب فارمنگ کافی چینج ہو گئی ہے. ایون کہ پاکستان میں بھی آپ اگر بڑے بڑے فارمز پہ چلے جائیں تو اب وہ کافی آٹومیٹ ہو گئے ہیں، اور کافی بڑے بڑے لوگ میں جانتا ہوں بہت سے کہ ہائی جو فارمنگ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور فارمنگ کر رہے ہیں. تو یہ لیک آف اویئرنیس والا فیکٹر ہے. اگر آپ لوگوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں اس سیکٹر میں کتنی پوٹینشیل ہے، میرے خیال سے بہت سے لوگ جو ہے سیکٹر
Right, right. I'm sure. So نہیں ٹھیک ایگزامپل اب جو ہے وہ ایگریکلچر کافی چینج ہو گیا ہے. سو اب اس طریقے سے سو ایک جو ہے وہ ہمارا ایک فارمر کا جو ڈیلی روٹین ہے وہ آئی تھنک اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے جو ہے وہ ایک ٹپیکل جو آپ نے روٹین فالو کرنا ہے. جی میں نے دیکھا کہ اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. لوگ میں ریسنٹلی جب سے پاکستان واپس آیا تو میں کچھ تھنک ٹینکس اور کچھ لوگوں سے ان ٹچ ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بہت ہائی پروفائل لوگ اور یعنی کافی اچھے اچھے پروفیشن سے جو کام کر رہے ہیں اب وہ ایگری سیکٹر میں ٹچ شو کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے اس کی جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ ایک تو اب ریسنٹلی جو ہے نئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے اور امپورٹڈ اسٹف کافی آ رہا ہے. سیڈز آپ لے لیں تو اس میں کافی اچھے اچھے سیڈز بھی آ رہے ہیں. اور اب اس میں پھر یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے اچھے سیڈز آ رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی اچھی ہونی چاہیے. وہ ایک اسمال فارمر یا میڈل انکم فارمر افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ ایک بڑا فارمر ہی افورڈ کر سکتا ہے. دوسرا جو میری ایک اور انالیسز ہے آئی ایم اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ٹو تو میرے خیال سے ہمارا جو لینڈ سائز ہے ایوریج لینڈ ہولڈنگ وہ بہت اسمال ہے. تو جو بڑا فارمر ہے اس کے لیے مین کراپس رائس کاٹن ویٹ شوگر کین یہ اچھی رہتی ہیں. جو اسمال فارمر ہے میرے خیال سے ڈائیورٹ کرنا چاہیے اسے ویجیٹیبلس کی طرف آنا چاہیے یا اس طرف آنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے پاس 10 ایکڑ ہیں اور آپ نے اس کے اوپر 10 لاکھ روپے کا ایک ٹریکٹر لے کے رکھا ہوا ہے تو آپ کا ٹریکٹر ہارڈلی سال میں کوئی 5-6 بار یوز ہوتا ہے جب آپ نے زمین بنانی ہوتی ہے تو وہ پورا سال کھڑا ہوا ہے. آپ وہ ایک رائٹ انویسٹمنٹ آپ نے باندھی ہوئی ہے تو اگر آپ اس کو آپ پراپر وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا اس کے اوپر پراپر اکنامکس لگائیں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو میرے خیال سے کچھ اس چیز پہ بھی جو ہے وہ پالیسیز بھی آنی چاہیے اور کچھ جنرلی فارمرس کو بھی اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جی آپ فارم کی اکنامکس وغیرہ کو لے کر ساتھ چلیں. تو یہ جو چیزیں ہماری فارمنگ میں آ رہی ہیں ایگریکلچر میں پریویسلی آ رہی ہیں ان چیزوں کو اب چینج کرنے کا وہ ٹائم ہے. تو اس طرف اگر فارمرز آتے ہیں تو میرے خیال سے فارمرز کافی خوشحال ہو جائیں گے. رائٹ سو نہیں مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک جس طریقے سے چینج ہو رہی ہیں چیزیں آپ کو جو ہے وہ زیادہ پتہ ہے. بٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ آئی تھنک یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ یہ جو نوشن ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ایک رورل اکانومی کا ایک سب سیٹ ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ یہ پریکٹس ہوتا ہے. اب تو دنیا بڑی جو ہے وہ ریپڈلی چینج ہو گئی ہے. اب ایگریکلچر کے اندر ٹیکنالوجی بھی ہے اور کمپیوٹر سائنس بھی انوالوڈ ہے اور ڈفرینٹ پروفیشنلز بھی ہیں. اب انجینئرنگ بھی انوالوڈ ہے. اب اگر آپ نے شیڈز وغیرہ بنانے ہیں تو آپ کو اچھا جو ہے وہ ایک انجینئر چاہیے. سو مجھے یاد ہے وہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ یہی بتا رہے تھے کہ اب جو ہے وہ ایک ویرائٹی آف پروفیشنز جو ہیں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں. سو اب یہ چیز نہیں ہے کہ ایگریکلچر ایک بڑا مونولیتھک قسم کا ایک اسٹینڈ الون سبجیکٹ ہے. تو وہ اس چیز کو اگر تھوڑا سا آپ ذرا زیادہ جو ہے وہ بتا سکیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو قرم وہ اس طرح ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی جو لینڈ ہے وہ دن بدن چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. فارمنگ لینڈ آپ کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی رورل لینڈ جو ہے وہ کمرشل لینڈ میں کنورٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سٹیز اب اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ انہوں نے جو ارد گرد دیہات کو بھی اپنے اندر جو ہے اسما دی ہیں. تو اب آبادی بڑھ رہی ہے زمین آپ کی کم ہو رہی ہے تو آپ نے فوڈ تو گرو کرنی. ٹھیک ہے تو وہ فوڈ آپ نے کم زمین سے زیادہ آبادی کے لیے پیدا کرنی ہے تو آپ کیسے کریں گے. اس میں ہمیں دوسرے پروفیشن سے مدد لینی پڑے گی. ہمیں رائٹ ٹیکنالوجی کی مدد لینی پڑے گی. ہمیں لیٹسٹ جو ہے وہ پریکٹسز اپنانی پڑیں گی. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز میری نظر میں آ رہی ہوئی ہے کہ اب رورل اکانومی میں بھی جو اب میرے دیہات میں جو اب ہمیں لیبر کا کافی مسئلہ آتا ہے. ہمیں کوئی فارم پہ لیبر چاہیے ہو کوئی کراپس پہ لیبر چاہیے تو آپ کی نا ود پیسیج آف ٹائم لیبر کی بھی شارٹیج ہو رہی ہے. یہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ موو آؤٹ کر رہے ہیں. ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اتنی اچھی چل رہی ہے کہ وہ جو ہے اس نے کافی لیبر کو جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ سما لی. تو اگر ہم نے فارمنگ کرنی ہے تو ہمیں دوسرے پروفیشن سے دوسری ڈگری سے ضرور ہیلپ لینی پڑے گی. ہمیں اسپرے کے لیے اب بندہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے تو ہمیں ڈرونس کی طرف آنا پڑے گا. ٹھیک ہے اگر ہمیں ویڈنگ کرانی ہے یا سیڈنگ کرانی ہے تو اس کی وہ جو پہلے بائی ہینڈ ویڈنگ یا سیڈنگ ہوتی تھی
وہ فی الحال تو ہو رہی ہے، لیکن بڑی مشکل سے اب اگر آپ نے کوئی لیبر لینی ہے تو آپ اسے ایڈوانس میں نوٹس دیتے ہو ہفتہ پہلے کہ یار باقیوں سے فری ہو کے میرے پاس بھی ایک چکر لگانا، میں نے ویڈنگ کرانی. تو وہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اگر ایسے ہی سسٹم چلتا رہے تو ڈرونس کی، روبوٹکس کی، ان کی ہیلپ چاہیے ہوگی. اگر آپ امریکہ کو دیکھ لیں تو وہاں پہ کیلیفورنیا میں بہت زیادہ سبزی اگائی جاتی ہے، اور سبزی میں جو ہے وہ لیبر انٹینسو جو ہے وہ ایسی وہ ہے کہ ایک ایسی سب فیلڈ ہے. تو اس میں جو ہے وہاں پہ روبوٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ویڈنگ بھی کرتے ہیں، پکنگ بھی کرتے ہیں، اور ایون کہ جب سیڈنگ اس کو لگانا ہوتا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ان کا جیسے اب کووڈ آیا تھا، ٹھیک ہے، تو لیبر ریسٹرکشن جو آپ کی باہر کے ممالک سے لیبر آتی ہے وہاں پہ فارم سے کام کرنے کے لیے، وہ اب نہیں آ رہی. چیزیں چینج ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. مائل تھے کہ ہم جو ہے وہ ٹیکنالوجی لے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ تھوڑا اور انٹینسو ہو گئے ہیں، بالکل ہی ہارویسٹنگ آٹومیشن. تو وہی جس طرح ہماری لاسٹ ٹائم بات بھی ہیلپ لینی پڑے، ایک سول انجینئر کی بھی ہیلپ لینی پڑے گی کہ یار ہمیں جو ہے پراپرلی ڈیزائن کر کے دو. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بس وہ ایک 4 دیواری کھڑی کر دی اور وہ کر دیا. اب وہ چیزیں نہیں رہے گی. اب ایک آپ پراپر آپ کو سائنس لگانی پڑتی ہے ایک بلڈنگ کھڑی کرنے سے پہلے کہ یار میری اس بلڈنگ میں دھوپ کتنی پڑے گی، اس میں نمی کتنی ہوگی، اس میں بارش کا کیا حساب کتاب ہوگا. تو وہ تو ایک جو عام سا فارمر ہے جو جس کی اتنی وہ تعلیم نہیں ہے، اگر وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، میں نے ایگری بزنس میں ڈگری کی ہوئی ہے، تو میں تو اپنا شیڈ ڈیزائن نہیں کر سکتا. مجھے وہ جس کا پروفیشن ہے ڈیزائننگ کا، جو آرکیٹیکٹ ہے یا جو سول انجینئر وہی ڈیزائن کر کے دے گا. تو میرے خیال سے جو ہے اب ہم جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ بالکل آپ نے کہا کہ بالکل ایک چیز نہیں رہے گی. اب اس میں بہت سے پروفیشن مرج ہو گئے. اور دوسرا اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ایگری بزنس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ صرف کھیتی باڑی کرنی ہے. ایگری بزنس میں اب بہت چیزیں آ گئی ہیں. آپ سیلز کر سکتے ہیں، آپ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ فائنینسز دیکھ سکتے ہیں، آپ ایگری اکنامکس دیکھ سکتے ہیں، فارم اکنامکس دیکھ سکتے ہیں. بہت ایک ڈائیورس فیلڈ ہوگی. تو میرے خیال سے اب ایگری کا باقی فیلڈ کے ساتھ ایک ایکولی کنیکشن ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو جنرلی، اور آئی تھنک کیونکہ جو ہے وہ بچے ہمیشہ سے، اور پرسنلی پروفیشنلی بھی، مطلب اگر مجھے کوئی پروفیشن سلیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ میں نے کتنے پیسے جو ہے وہ کما لینے ہیں اس سے، اور کیا یہ ایک سسٹینیبل بات کے اوپر مجھے لے کے جائے گا کریئر میں یا نہیں لے کے جائے گا. سو جنرلی جب ہم ایگریکلچر کی بھی بات کرتے ہیں تو آئی ریمبر کہ آئی تھنک پہلے جو ہے وہ ایک ہماری فارم اکنامکس وغیرہ ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ فارم اکنامکس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور زیادہ جو ہے وہ امپروو ہو گئی ہے، یا پھر ہو جانی چاہیے جس طریقے سے جو ہمارے پاس ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. سو رفلی جو ہے وہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ یہ اگر ایونیوز ہیں، اور اگر آپ کے پاس اپنی لینڈ ہے، سو اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کیا ہے. سو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے بچے ہیں جو کہ شاید ان کے پاس جو ہے وہ یہ ٹریڈیشنلی کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ اور ان کے جو ہیں وہ اس سے پہلے کی جنریشن جو ہے وہ یہ کام کرتی رہی ہے. بٹ اگر آج انہوں نے امپروو کرنا ہے اور اپنے پراسپیکٹس کو امپروو کرنا ہے تو وہ آج جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اب میرے خیال سے جو مجھے سمجھ آتی ہے اور جو میرا تھوڑا بہت نالج ہے اس کا میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ اب اکنامکس جو ہے وہ زندگی کا ایک کمپلسری حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر فارمنگ آپ اگر کسی ایریا میں ہیں اور اس میں کوئی ٹریڈیشنل فارمنگ چل رہی ہے، ایک ہی کراپ ہے، اسے آپ روٹین میں لگا رہے ہیں، میرے خیال سے اس چیز سے ہٹنا ہوگا. اور ہمارا فارمر ابھی بھی اسی وجہ سے مار کھا رہا ہے کہ اس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی. ٹرینڈ کیا ہے کہ جی میں نے اس سال فرض کرتے ہیں کہ لہسن لگا دیا ہے جی، اور لہسن کا بہت اچھا ریٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگلے سال میرے جتنے فارمرز ہیں ان سب نے لہسن لگا دیں، ٹھیک ہے، اور سپلائی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ آپ کی وہی کھڑی ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، تھوڑی بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن سپلائی بہت زیادہ انکریز کرتی ہے تو پرائسز صاف ظاہر کم ہی ہوئی. ٹھیک ہے، پھر فارمر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میری فصل پٹ گئی. تو اس کا میرے خیال سے اب یہ ہے کہ جو نئے بچے آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، اگر ان کے پاس لینڈ ہے تو پہلے تو جو ہے وہ میں تو یہاں سے آج کل اسٹارٹ لے رہا ہوں اپنی لینڈ پہ بھی کہ میں تو پہلے جی سوائل ٹیسٹ کراتا ہوں جا کے، اور اس حساب سے دیکھتا ہوں کہ مجھے کون سی کھاد ڈالنی چاہیے یا کون سی کھاد نہیں ڈالنی چاہیے.
تو بیسک جو انیشیل اسٹیپ ہے وہ تو وہاں سے لیا جائے. دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ مجھے آٹومیٹڈ جس کو میں آٹومیٹ ایزیلی کر سکتا ہوں, مجھے لیبر اتنی نہیں چاہیے, اس پہ جا رہا ہوں. دوسرا میں فارم کی اکنامکس دیکھ رہا ہوں. اگر میرا جو ایریا ہے اس میں پانی ہے ہی نہیں اتنا ٹھیک ہے اور اس میں میں رائس لگا کے بیٹھ جاؤں تو صاف ظاہر ہے اس میں میرا خرچہ ڈبل ہی ہونا ہے. تو میں کیوں نہ وہ والی فصل لگاؤں جو پانی کم لیتی ہے. تو میرے خیال سے وہ جو ایک ٹریڈیشن بنا ہوا ہے نا جی کہ ہم نے یہ فصل ہر حال میں لگانی ہے زمین میں, اس چیز سے اب نکلنا پڑے گا. اگر آپ کے ایریا ایک فصل نہیں ایکسیپٹ کر رہا, آپ کی ایک لینڈ فصل نہیں ایکسیپٹ کر رہی, تو آپ جو ہے وہ باغوں کی طرف موو کر جائیں, آپ سبزی کی طرف موو کر جائیں, آپ کوئی دوسری فصل لے جائیں. تو اس طرح کی چیزیں اپنانی پڑیں گی. دوسرا اس کے علاوہ تو اب جس طرح اسپیس کم ہو رہا ہے تو میرے خیال سے انڈور فارمنگ وغیرہ وہ بھی شروع ہونی چاہیے, ورٹیکل فارمنگ کا کانسیپٹ آنا چاہیے. اور پھر باہر کے ممالک میں تو آرگینک نان آرگینک کافی ایک وسیع اس پہ اسکیل پہ پایا جاتا ہے. پاکستان میں فی الحال وہ بھی ڈیولپنگ اسٹیج ہے, تو ایک وہ والا ایونیو بھی ہے کہ اگر آپ آرگینک فوڈ کی طرف جانا چاہیں تو اس میں کافی پوٹینشیل ہے, ابھی اس سائڈ پہ آپ جا سکتے ہیں. تو کافی زیادہ ایونیوز ہیں ایگری پروفیشن میں فی الحال کرنٹلی. میں ہمیشہ سے یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر مطلب کہیں سے بھی آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی ہے, اس کی پریپریشن بڑی ضروری ہے. سو جس بات کے لیے جو اینڈ رزلٹ ہے وہ اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے ہمارے لیے, بٹ آئی تھنک اس کی ہم پریپریشن کتنی کر رہے ہیں, اس کے لیے محنت کتنی کر رہے ہیں, اپنی ریڈنگ کتنی کر رہے ہیں, لوگوں کے آس پاس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. سو آئی تھنک بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اکنامکس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور ہر جگہ جو ہے وہ یہ چیز بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے. سو اگین فارمل ٹریننگ جو آپ کے پاس جو ہے ماشاء اللہ, وہ اس نے کتنا جو ہے وہ رول پلے کیا. لیٹ سپوز کہ اگر نعیم جو ہے وہ فل برائٹ پہ نہیں جاتے اور نعیم جو ہے وہ یہی والا کام کر رہے ہوتے, تو کوئی فرق جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہوتا کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس اب ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ جب پہلے نہیں تھی, تو کیا فرق جنرلی آپ کو محسوس ہو؟ آئی تھنک اس کا بہت بڑا رول ہے. میں جیسے آپ کو پہلے کہا کہ لاسٹ 1 ایئر میں نے اپنے فارم پہ کافی زیادہ چینجز کی ہیں, اور اس کی مین وجہ میرے خیال سے فل برائٹ ایکسپیرینس ہی ہے. کیونکہ پہلے جو ہے اگر ہم اپنی ڈیری کو بھی فرض کریں, میں آپ کو ڈیری کی مثال لیتا ہوں, تو اپنے ارد گرد جو میرے لوگ تھے تو ہم لوگ نا بھینسوں کے پیچھے کافی پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھینسیں ہی رکھنی ہیں, خالص دودھ ہونا چاہیے, وہ سب ٹھیک ہے. تو خالص دودھ تو خیر گائے کا بھی ہوتا ہے, لیکن بھینس کا یہ ہے کہ اس کی تھوڑی فیٹ زیادہ ہوتی ہے, گائے کی تھوڑی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ فارم کی اکنامکس دیکھیں نا تو وہ کوئی برابر نہیں پڑ رہی, اس کا کوئی مزہ نہیں آ رہا. اگر آپ فارم کی اکنامکس یا اکاؤنٹنگ یا فائنینشیل دیکھیں تو بھینسیں رکھنے سے کوئی خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ ایک جو سوچ تھی فادر کی کہ جی نہیں بھینسیں ہی رکھنی ہے, اس سوچ سے انہیں نکالا ہے. انہیں فگرز فیکٹس اینڈ فگرز جب ان کے سامنے رکھے ہیں تو انہیں بتایا ہے کہ جی یہ دیکھیں کہ میں نے جو ابھی تک پڑھا ہے اس کے حساب سے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ اس میں کوئی خاطر خواہ منافع کما رہے ہیں. تو پھر ان کو سامنے فیزیبلٹی بھی رکھی ہے کہ یہ جی اگر ہم کاز کی طرف شفٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں کتنا منافع ہو سکتا ہے, یا ہمارا ریونیو کتنا جنریٹ ہوگا, ہمارے ایکسپینسز کتنے کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ ان کے سامنے رکھا ہے تو پہلے تو وہ ایزیڈنٹ تھے. فارمنگ میں ایک یہ بڑا وہ ہے, جو ہمارے فارمرز ہیں وہ چینج لینے سے, رسک لینے سے بہت ہی ڈرتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیشہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی جب بھی کوئی رسک لیا ہے وہ الٹا ہی پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بڑا مشکل سٹیپ تھا, لیکن آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے. انہیں کنونس کیا. اب جب انہیں پروفٹ نظر آیا ہے تو اب جب سے میں آیا ہوں, اور آنیسٹلی صبح سویرے کوئی 3-4 بندے ادھر ادھر کے آئے ہوتے ہیں کہ جی آپ پڑھ کے آئے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے آپ لوگ کافی چینجز کر رہے ہیں, تو آپ کیا پڑھ کر آئے ہیں اور ہم کیا کریں. تو یہ وہ تو میں جو ہے ابھی ریسنٹلی لوگوں کے جو ہے وہ فارمز وغیرہ وزٹ کرتا ہوں, انہیں کہتا ہوں کہ یار آپ نے 10 گائے رکھی ہوئی ہیں, ان کی پروڈکشن بالکل زیرو ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیوں نہیں یہ 10 نکال کے 3 اچھی ڈال لو. ٹھیک ہے, ایکسپینسز فوڈ کے کم ہو جائیں گے, آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی. تو بہت ہی ایسی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مجھے بھی ابھی پتہ چلی نہیں. پہلے میں بھی اسی چیز پہ سوچتا کہ یار 10 جانور ہیں تو چلو 10 جانور ہیں, کل کو 20 ہو جائیں, لیکن وہ پروڈکشن والی سائڈ وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے تھے. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 3 آپ نے اچھے رکھنی ہے وہ 10 کی بجائے, تو وہ 3 زیادہ بہتر ہے.
تو یہی چیزیں میں جو اپنے ارد گرد جو فارمرز ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یار چھوٹا کر لو لیکن اچھا کر لو. تو وہ لوگ بھی کافی مائل ہو رہے ہیں اس طرف. ابھی میری تو کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ یہ کووڈ کی وجہ سے پہلے جب میں نے کسان اگائی کمیٹی بنائی تھی اس میں پروفیشنلس کو بلاتا تھا ڈفرینٹ انڈسٹریز, کراپ سے آ گئے, فرٹیلائزر سے, پیسٹی سائڈ سے, کہ وہ آ کے نا پراپر ماڈرن ٹیکنیکس وغیرہ کے بارے میں فارمرس کو. ابھی کووڈ کی وجہ سے ہمارے کچھ وہ چل رہی ہیں ریسٹرکشنز وغیرہ, نہیں تو ابھی ہمارے ہیں پلانس کہ جیسے ہی تھوڑے حالات صحیح ہوتے ہیں تو ہم دوبارہ پروفیشنلس کو بلائیں اور انہیں کہیں گے پراپرلی ہمیں گائیڈ کرو کہ ہم کس طرف جائیں چھوٹے فارمر. رائٹ نہیں ونڈرفل. آئی تھنک یہ جو اویئرنیس والا ایلیمنٹ ہے اور جو پریپریشن والا ایلیمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے چاہے آپ کوئی سا بھی کام کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک آبا و اجداد کا بزنس ہے اور اسی کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. بٹ اگین وداؤٹ ریڈنگ دا اکنامکس اور وداؤٹ نوئنگ کہ آج کل کی کیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. سو جو ٹیکنالوجی کا جو چینج آیا ہے اور جس طریقے سے آیا ہے اتنی جو امپرومنٹس آ گئی ہیں باہر. سو اگر مجھے جو ہے وہ میں ایک چھوٹا سا فارم جو ہے وہ مینیج کرتا ہوں. سو اس کے لیے مجھے جو اکثر جو لوگ کہتے ہیں وہ یہی, اگر مثال کے طور پہ تو مجھے اندازہ ہے کہ جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے کہ جی ٹیکنالوجی بڑی مہنگی ہوتی ہے, ٹیکنالوجی کو لے کے آنا جو ہے وہ بہت ہی مہنگا ہے یا وہ کاسٹ ایفیشینٹ نہیں ہے. اور یہ جو ہمارا جو کام جو چل رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے بڑا اچھے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا ہے. سو پھر ایک ایلیمنٹ دوسرا بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پروگریسو فارمر ہے کہ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ کرتا ہے اور نئی نئی ٹیکنالوجیز کو لے کے آتا ہے. سو پاکستان میں پروگریسو فارمنگ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ بچے آج کل جو ہیں وہ پروگریسو فارمنگ کی طرف جا سکتے ہیں اور کیا کس طریقے سے جو ہے وہ لے آؤٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے؟ خرم اس پہ میرا تو ہوگا کہ بچوں کو اگر وہ جا سکتے والا تو اب وہ کنسیپٹ میرے خیال سے ختم ہو جائے گا کچھ عرصے بعد. اب تو انہیں جانا پڑے گا کیونکہ جو ابھی آپ ہمارے ڈیموگرافکس دیکھیں تو مجھے کوئی ایگزیکٹ کوڈ تو میں نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب جو ہے آپ کی جو فارمنگ میں جو کمیونٹی ہے نا, جو آپ کے فارمرز ہیں, وہ اگر آپ اس کا ایج بریکٹ دیکھیں نا تو آپ کا 40+ 50+ والا فارمر ہے, آپ کو 30 بلو بہت کم فارمر نظر آئے گا. تو اگر میرے خیال سے یہ ابھی ہماری جنریشن کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ابھی ہم اس طرف جائیں, فارمنگ کریں, کیونکہ کچھ عرصے بعد فارمرز ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر ہمیں فوڈ شارٹیج اور اس طرح کے ایشوز فیس کرنا پڑے گا. اور جو ہماری جنریشن ہے وہ اس طرح کام نہیں کر سکتی جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے کیا, کیونکہ ان کے پاس سولوشنز نہیں تھے. ہمارے پاس سولوشنز اویلیبل ہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں, ماہر لوگ ہیں, ہم ان سے مل سکتے ہیں. اور اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی کسی سے ملنا ہو تو بہت مشکل ہوتی تھی, اب تو بہت آسان کام ہے. آپ نے اگر کسی سے ملنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو لوگ ٹائم بھی دے دیتے ہیں. اگر وہ لوگ ٹائم نہیں بھی دیتے تو انہوں نے اپنا ہی جو ہے وہ مواد اتنا زیادہ انٹرنیٹ پہ ڈالا ہوتا ہے, آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے ہو کہ کون سا بندہ کس طرح کام کر رہا ہے, تو آپ وہاں سے چیزیں پڑھو اور وہاں سے دیکھو اور اسی طرح جو ہے وہ فارمنگ کرو اور پروگریسو فارمنگ جو ہے اس طرح شروع ہوگی. اور کافی لوگ جو اب میرے جانے والے دوست جو ہیں لمب سے, ان سے جب بات ہوتی ہے, مجھے وزٹ کرتے ہیں, تو دے شو انٹرسٹ. اور ان کے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں لیکن ان کا انٹرسٹ نہیں شو کیا تھا. جب میں نے بتایا کہ یار چیزیں آسان بھی ہو سکتی ہیں اس طرح اس طرح اس طرح, تو دے شو انٹرسٹ. اور اب ماشاءاللہ سے 1-2 دوست ہیں جن کے میں نے جو ہے وہ فارم وغیرہ جو ہے وہ چلوانا شروع کر دی اور انہیں اس طرف لائے, کیونکہ مجھے جو ہے وہ بڑا وہ ایک مایوسی سی فیل ہوتی ہے جب میں امریکہ میں اپنے دوست میرے تھے کلیگز ان کو دیکھتا تھا اور جو پاکستان میں اپنے کلیگز کو دیکھتا ہوں, کیونکہ وہاں پہ میرے جو کلیگز تھے وہ ڈائی ہارڈ اور جو ہے وہ ایگ فینس تھے. They were proud of being farmers, proud of being from farming families, ٹھیک ہے. پاکستان میں وہ concept نہیں ہے. So I want to introduce that concept اور I want everyone to respect farmers because I think without them we are nothing. ایبسلیوٹلی یار, ایبسلیوٹلی. آئی تھنک جتنی وہ محنت کرتے ہیں اور وہ جتنا جو ہے وہ ایفرٹ لگاتے ہیں اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, بائی دی وے ٹائم ٹیبل سے ہی, سو وی وڈ لو ٹو نو یور ٹائم ٹیبل کہ یو نو ہاؤ ڈو یو اسٹارٹ یور ڈے اینڈ وین ڈو یو اسٹارٹ یور ڈے, اور کیا کس طریقے سے جو ہے وہ کام شروع ہوتا ہے دن کا.
early riser I believe. تو میں کوئی آج کل اٹھ رہا ہوں 4 ساڑھے 4 بجے, تو نماز کے بعد میرا پہلا کام ہوتا ہے میں نے ملکنگ کروانی. اچھا اوکے. میں فارم پہ ملکنگ کرواتا ہوں, ٹھیک ہے, 5 ساڑھے 5 تک میری ملکنگ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے فیڈنگ کروانی ہوتی ہے. فیڈنگ کے بعد جو ہے میری مین کراس میں ان کا پانی کھاد وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے, کیونکہ 8-9 بجے تک جو ہے میری کوئی ہوتی ہے کام لپیٹا جائے. اس کے بعد گرمی بہت پڑ جاتی ہے, اور پھر ہم دن کو ریسٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے لسیاں شسیاں پیتے ہیں, پراٹھے شراٹھے کھاتے ہیں, اور شام کو پھر ہم چائے پیتے ہیں, اور چائے کے بعد ہماری پھر وہی روٹین ہوتی ہے. اکثر ہمیں جو ہے وہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. جب ہماری جو ہمیں نہر کا پانی ہے اس کی رات کی باری ہے, تو جمعے والے دن جو ہے میں ساری رات ہی جاگتا ہوں, کیونکہ میرا پانی کوئی 7 بجے رات کو شروع ہوتا ہے اور صبح 4 بجے ختم ہوتا ہے. جو نہری پانی لگوانا ہوتا ہے تو وہ میں رات کو جاگتا ہوں ساری رات. اوکے 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 گڈ گڈ. یہ تو روٹین مطلب چل رہی ہے آج کل. ہاں سو یہ روٹین جو ہے وہ مطلب بڑا اسٹینڈرڈ روٹین ہے اگر آپ ایگریکلچر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. آئی بلیو کہ اگر آپ پولٹری وغیرہ میں تو وہ تو پھر ڈفرینٹ ہوگا, لیکن اگر آپ جو ہے وہ میرے فروٹس خیال اینڈ سے جو ایگ انڈسٹری ہے اس میں آپ ویکیشن ایک ہی ضرورت میں لے سکتے ہیں اگر آپ کا جو ہے وہ کوئی بیک اپ ہے, نہیں تو یہ 24/7 والا کام ہے. کیونکہ اگر آپ کو باقی پروفیشن میں تو آپ عید والے دن 3 چھٹیاں منا لیتے ہیں, ہم تو اب 3 دن وہ جانوروں کو چارہ ڈالنے سے رہے کہ ان کو 3 دن چارہ نہیں ڈالتے, عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں, تو ہمیں تو جو ہے وہ 24/7 کام کرنا پڑتا ہے. وہی ہمارے وہ بھی جو عید آ رہی ہے, تو میری چھوٹے بھائی سے ڈسکشن ہو رہی تھی. میں نے کہا یار چھوٹی عید پہ جو ہے وہ میری ڈیوٹی تھی, تو بڑی عید پہ جو ہے وہ تم نے پورے دن کا چارج سنبھال لینا ہے, مجھے ریسٹ دینا ہے اس کا. تو ہمارا کام ایسا ہے کہ اس میں چھٹی والا کوئی سین نہیں, یہی اسٹینڈرڈ روٹین ہے اور یہی چلتا ہے. تو نہیں وہی والی چیز کہ جب آپ کا جو ایک تو نارمل روٹین ہے اور وہی اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ آپ نے صبح بھی اٹھنا ہے اور پھر شام کی بھی ڈیوٹی ہے, تو آئی ایم شیور کہ مطلب آپ جیسے ینگ لوگ وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ امپروومنٹس لانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. تو وہ والا ٹائم کب ملتا ہے کہ کسی نئے بندے سے کنیکٹ کرنا ہے یا پھر کوئی نئی چیز جو ہے وہ سیکھنی ہے, نئی نالج حاصل کرنی ہے یا اس کو اپلائی کرنا ہے, تو وہ والا ٹائم مل جاتا ہے اپنے ڈیلی روٹین سے؟ میری روٹین جو ہے وہ یہی ہے. اگر میں نے اپنے بینکر سے ملنا ہے, ٹھیک ہے, یا اگر میں نے اپنے پیسٹی سائڈس جو مجھے سپلائی کر رہا ہے اس کے آفیسر سے ملنا ہے, یا میرا جو ڈیری کا ہے ایریا مینیجر اس سے ملنا ہے, تو 9 to 5 جو ہے وہ فارغ ہوں. اس کے 9 to 5 والے اوقات ہیں اس میں فری ہوں, میں اس سے جا کے مل لیتا ہوں. ہم فارمر دوسروں کو پریشان نہیں کرتے, ان کے ٹائم کا خیال رکھتے ہیں, اپنے ٹائم کی خیر ہے. کیونکہ جب آپ نے کوئی چینج لانا ہوتا ہے یا آپ کو کوئی اس طرح کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑی بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب نیند کی تھوڑی بہت قربانی دینی پڑتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کا پیشن ہے تو پھر میرے خیال سے نیند میٹر بھی نہیں کرتی. تو مجھے تو اگر میں رات کو جس رات میرا پانی ہوتا ہے میں نہ بھی سوؤں تو صبح میں نے پھر بھی 4 بجے ہی اٹھنا ہوتا ہے اور سارا کام کر کے ہی سونا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں نے رات کو پانی لگایا تو کل دن کو میرا ریسٹ ہے, اور تھکن فیل ہی نہیں ہوتی. اگر آپ ایک چیز کو پیشنیٹلی دیکھ رہے ہو پھر تو ایسے مسائل نہیں پیش آتے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. آئی تھنک وہ پیشن بڑا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہو وہ آئی تھنک اس پیشن کے ساتھ ہو کہ آپ کو یہ لگ نہ رہا ہو کہ یہ میری کوئی جاب ہے, میری کوئی ڈیوٹی ہے. وہ کام جو ہے وہ آپ بڑا نیچرلی جو ہے وہ کر رہے ہو. سو گریٹ گریٹ. سو اوور آل جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اینی ایڈوائز دیٹ یو ہیو فار ینگ ایسپائرنگ اسٹوڈنٹس جو کہ آنا چاہتے ہوں یا ابھی ہماری کانورسیشن کو سن رہے ہوں اور وہ سوچ رہے ہوں کہ یار ٹھیک ہے مطلب سو ٹپیکلی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, بٹ ایگری بزنس میں آنا ہے اور آپ نے کہا کہ بہت سارے ڈفرینٹ بھی کام ہیں. اب مارکیٹنگ بھی ہے, اب سیلز بھی ہے, اب فرٹیلائزر بھی ہے. تو وہ یہ پوری جو انڈسٹری ہے اگر اس کے اندر اپنا نام جو ہے وہ بنانا ہے, سو کیا ایڈوائس ہے؟ میری ایڈوائس تو یہ ہے کہ میرا ایک اپنا بھی یہی رہا ہے کہ if you have a passion تو you should go for it. اور دوسرا یہ ہے کہ اس انڈسٹری میں جو ہے وہ
آپ اگر باقی پروفیشنز دیکھتے ہیں یا باقی آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں کافی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, میں اب نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن اگر آپ ان کے دیکھیں تو وہ ساری کافی بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں, بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایگری ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ اگر آپ جب ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ شہر سے ہیں اور ناشتہ کر رہے ہیں تو آپ بریک فاسٹ پہ جو آپ کے جتنے آئٹمس پڑے ہوئے ہیں اگر آپ ان کمپنیز کے نام دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایگ میں کتنا پوٹینشیل ہے اور یہ سارا جو ہے مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے. تو میرے خیال سے اس سے کافی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس انڈسٹری میں کتنا پوٹینشیل ہے. میں اسپیسیفک کمپنی سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ ہے کہ جسٹ کل جب آپ ناشتہ کریں تو بریک فاسٹ میں جو آئٹمس پڑے ہوئے ہیں اس پہ دیکھ لیں کہ وہ کون کون کمپنی سے کون سی کمپنی سے آ رہے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو نہیں کتنا ویسے ضروری ہے جنرلی, اور کیونکہ جو ہے وہ ہم یہ والی بات کر رہے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ قسم کی بات ہے کہ ایگریکلچر میں جو ہے وہ آپ کا ڈے کیسے جاتا ہے, بٹ جنرلی کتنا ضروری ہے کہ ہم فارمر کے ساتھ کنیکٹ کریں, یہ ضروری ہوتا ہے, یا پھر یار میرا فارم ہے, میں نے کام کرنا ہے, میرا روٹین ہے, میں اپنا کام کروں گا. لیکن جو اکثر جو فارمرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو ٹوائلنگ کر رہے ہوتے ہیں, کتنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ بالکل نیچے کے لیول پہ جا کے جو ہے وہ ان سے کنیکٹ کریں. آئی تھنک وہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے کوئی بھی چیز سیکھنی ہے تو آپ اس کا جو وہ بیسک ہے, اور جب تک آپ اس کو نہیں پکڑتے تو آپ وہ چیز نہیں سیکھ سکتے. اور دوسرا جو ہے جو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہی کم ہے, اور جس میں مجھے بہت کوئی زیادہ مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارے فارمر کو بہت ہی جو ہے وہ نیچے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ فارمر سے کنیکٹ کریں گے, آپ کو وہ اپنے مسائل بتائے گا, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے کیا کیا مسائل ہیں. عموماً آپ جب دیکھتے ہیں کہ یار جی ٹماٹر کی پرائسز اپ ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, یا چاول مہنگا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اگر اس کے پیچھے محنت دیکھیں اور پورا سپلائی چین دیکھیں تو آپ کو اس میں کچھ ویکیجز نظر آئیں گی, ٹھیک ہے, کچھ ویک لنکس ہوں گے, آپ وہ امپروو کر سکتے ہیں. اور آپ پھر آپ ایٹ دا اینڈ جب آپ فارمر کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں وہ کتنا جو اگر وہ ایک چیز کا اتنا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے تو اینڈ پہ جو فارمر ہے اس کے کیا حالات ہوں گے. تو میرے خیال سے فارمر کے ساتھ اب ہمارا فارمر بھی جو ہے نا, آپ اگر جنرلی دیکھیں, یا میں دیہات میں رہتا ہوں, میری ساری زندگی دیہات میں گزر رہی ہے, تو بڑا وہ فارمر ڈی موٹیویٹ ہوا پڑا ہے اس ٹائم پہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فارمر کوئی سنتا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر روزانہ آپ اگر بازار میں جا رہے ہو اور اگر آپ کو کوئی ٹریکٹر ٹرالی یا کوئی ایسا فارمر نظر آ جاتا ہے جس نے پیچھے کھاد کی بوری لگائی ہوئی ہے, آپ ان سے سلام بھی کر دیں کہ یار وی آر تھینکفل ٹو یو, آپ فارمر ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہیں, تو اس کا بہت حوصلہ بڑھ جائے گا. یہ فارمرز جی اتنے وہ دل کے وہ بڑے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی شہر سے افسر آ جاتا ہے کسی محکمے کا یا کسی پیسٹی سائڈ کمپنی کا یا فرٹیلائزر کمپنی کا, تو یہ دل کھول دیتے ہیں اور انہیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی ہمارے پاس چل کے آئے. اور وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دو دن تو اس کی باتوں پہ پورا عمل بھی کرتے ہیں, بعد میں بے شک بھول جائیں, ایک دو دن جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اس کی باتیں. تو یہ ہے کہ اگر ہمارے فارمر کو اتنی رسپیکٹ ملے جتنی باہر دی جاتی ہے تو ہمارا فارمر گرو کر سکتا ہے. وہ بالکل یار, اپنے آئی بچوں تھنک کو بھی اس پروفیشن میں لائے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پروفیشن کی طرف جو ہے وہ مائل کرے گا. جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اس سے دور ہی رہو, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ فارمر کو رسپیکٹ دیتے ہو تو میرے خیال سے کافی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. رائٹ نہیں, آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. آئی تھنک ہم بائی نیچر ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹیونڈ ہوتے ہیں ذرا ہائی پروفائل کیریئرس کی طرف, کہ اگر کوئی جو ہے وہ اچھا سوٹ پہن کے ایک بینکر آ گیا ہے ہمارے سامنے, اس نے کوئی بڑی زبردست قسم کی ٹائی شائی لگائی ہے, یا پھر اگر کوئی ایک پروفیسر آ گیا وہ بڑی اچھی کرسپ قسم کی جو ہے وہ انگریزی میں بات کر رہا ہے, تو ہم نیچرلی بڑا جو ہے وہ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں. بٹ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ ایک پریویلیج بیک گراؤنڈ سے آیا ہے, اور وہ پریویلیج بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جی چیزیں اس میں ملتی ہیں. بٹ ایک فارمر ہے جو جس طریقے سے آپ نے بتایا 365 دن سال کے جو ہے وہ ہمارے لیے لگاتا ہے, اور وہ یہ نہ دن دیکھتا ہے بالکل نہ رات دیکھتا ہے, وہ موسم نہیں دیکھتا ہے, وہ سردی گرمی بارش, اور وہ اپنی پوری جو ہے وہ جان لگاتا ہے.
اور آئی تھنک دیٹ فارمر ریئلی ڈیزروز لاٹ آف آر رسپیکٹ، جو کہ شاید ہم جو ہے وہ اتنے کانشیس بالکل نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ چن بالکل لیا. سو اب آپ نے ایک کام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا تھا، کسان آگاہی کمیٹی. سو ٹیل اس لٹل جی جی. مور اباؤٹ دیٹ، کہ کیا کیا کانسیپٹ تھا اور کیا چیز تھی، کیا تھاٹ پروسیس تھا. کسان اگائی کمیٹی بیسیکلی یہ میرا، جب میں لمس گیا تو میرے پاس گاؤں میں انٹرنیٹ اس ٹائم پہ نہ اسمارٹ فونز ہوا کرتے تھے، یہ 2011 کی بات ہے. اس ٹائم پہ گاؤں میں اتنے اسمارٹ فونز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کوئی انٹرنیٹ وغیرہ کا سین. تو میں لمس گیا، وہاں پہ مجھے انٹرنیٹ ملا. تو میں کرتا کیا تھا، تو ایک دفعہ ویسے میرے فادر نے اسپرے کیا، اوپر سے بارش آ گئی. میری بات ہوئی، میں نے کہا کہتے ہیں یار اسپرے کیا اوپر سے بارش آ گئی ہے، اسپرے تو ضائع ہو گئے. تو میں نے کہا پھر آج سے اس طرح کرتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی ایسا ویسا کام کرنا ہو، میرے سے پہلے ویدر اپڈیٹ لے لیا کر، تو میں انٹرنیٹ سے ویدر چیک کر دیا کروں گا. تو وہ ہوا ایسے ہی کہ وہ ویدر سے شروع کیا. تو ابا جان کا پھر وہ تھا کہ وہ نا ساتھ میں 2-3 اور کوئی بتا دیا کہ یار آج پانی نہ لگانا، لگتا ہے بارش ہو جائے گی یا آج آندھی آئے گی، کچھ اس طرح کا نا. تو وہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لے رہے ہیں. پھر ابا جان نے مجھے کہا کہ یار کیوں نہ یہ کام جو ہے وہ پراپر آپ شروع کر دو. آپ ویکینڈ پہ آتے ہو، لامس سے میں آ جاتا تھا ویکینڈ پہ گھر، تو آپ پراپرلی یہ کام شروع کر دو. پھر ہم نے ایک کمیٹی بنا لی، اس میں کچھ جو چند بڑے بڑے اور پروگریسو فارمر سے ان کو شامل کیا. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا یہ تھا کہ ہم نے اس کام تو ویدر اپڈیٹ سے شروع کیا تھا، پھر ہم نے جو ہے اس کو تھوڑا سا آٹومیٹ کر دیا، ٹیکسٹ میسیجز کرنے شروع کر دیے، ویکلی ویدر رپورٹ لے کے. اور اب تو خیر ویدر چینلز بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں رپورٹس وغیرہ آٹومیٹڈ ہو گئی. اب تو میں وہ ویدر والا کام تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ میں پروفیشنلز کو لانا شروع کر دیا، لمس کے کنیکشن یوز کرتے ہوئے کہ یار آپ پیسٹی سائڈ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ آئیں ہمیں بتائیں کہ کون سی پیسٹی سائڈ کس ٹائم پہ یوز کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو ایم ہی پیسٹی سائڈس کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. فرٹیلائزرز ہو گیا، پھر لائف اسٹاک پہ بلانے شروع کر دیے لوگ. تو اس کا یہی کام تھا کہ جو ہے فارمرز کو نئی اور اپڈیٹڈ جو ٹیکنیکس آ رہی ہیں اس کے بارے میں آگاہی کی جائے. پھر کبھی کبھار اس طرح کیا کہ ہمیں کوئی اگر کسی نے بتا دیا کہ جی فلاں فارم پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ جی ایک بس بک کر لی اور فارمرز کو لے گئے وہاں پہ، ان کو وزٹ کرایا کہ جی دیکھو یہ نیا کام ہو رہا ہے اور یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو اس سے پھر کافی ایریا جو میرا ہے اس میں کافی چینجز آئی، لوگوں نے چیزیں چینج کرنا شروع کر دی. تو یہ کام تھا بیسیکلی کسان اگائی کمیٹی. ونڈرفل یار، ونڈرفل. آئی تھنک چاہے وہ جتنا بھی اسمال جو ہے وہ اسٹیپ کیوں نہ ہو، آئی تھنک وہ ویدر اپڈیٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اگر ہے، اور ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ کتنا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. سو کتنی ہم جو ہے وہ ایفیشنسیز کو بلٹ ان کر سکتے ہیں بہت ہی ایوری ڈے ٹیکنالوجی سے. سو ٹریمینڈس ایفرٹ. اور آئی تھنک اٹس اے فیسینیٹنگ کیریئر ٹو بی ان. جو بچے ہیں، اور آئی تھنک دس گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ کوشچن آف دا ڈے. اینڈ بٹ اب جیسے ہم نے بات کی بڑے بگ کارپوریٹس کی بھی، سو بہت بڑے نام ہیں، اور انہوں نے فرٹیلائزر کے اندر بھی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اور سیڈس کے اندر بھی جو ہیں وہ اب آ گئی ہیں، اور جنرلی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس مارکیٹنگ ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے. سو کیا وہ آپشن جو ہے وہ ایک اچھا لرننگ آپشن ہے کہ آپ گریجویٹ کریں اور آپ جو ہیں وہ اس قسم کی کمپنی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں، لائکس آف نام لینے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، لائکس آف اینگروز اینڈ فوجیز اینڈ، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ کام کو سیکھیں اور انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر آگے جو ہے وہ یہ والا کام کریں. would that be also a good path to go as a career? What did you say? Just can you repeat your last line? جی میں کہہ رہا ہوں مطلب اگر ان بڑی کمپنیز میں کام کرنا ہے تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایک بڑی کمپنی میں جائیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہیں، تھوڑا سا کام سیکھیں، اس کے بعد پھر اپنا کام اسٹارٹ کریں. میرے خیال سے یہ بھی ایک کافی ایک وہ اچھا ٹریک ہے کہ آپ جائیں، آپ ان کمپنی کے ساتھ کام شروع کریں. آپ کو آپ جب ان کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ جو پورا چین ہے فارمنگ کا، آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے اوپر سے لے کے، یعنی کہ فارمر سے لے کے اس کے بعد ریٹیلر آ گیا، یا فارمر کے بعد پروسیسنگ میں جا رہا ہے، پروسیسنگ سے ریٹیلنگ میں جا رہا ہے، ہول سیلر میں جا رہا ہے. تو آپ کے پورے چین سے جو ہے وہ کنیکشنز تو بنتے ہیں اور آپ کی ملاقات وغیرہ ہوتی رہتی ہے، تو آپ کو سیکھنے کا کافی موقع ملتا ہے.
وہاں سے آپ سیکھیں. پھر اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی اپنی لینڈ ہے آپ اسے مینیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا ٹریک ہے. جس طرح فار ایگزامپل آپ اگر ڈیری انڈسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے نیسلے یا اینگرو جو ہے اس کو جوائن کریں آپ, ٹھیک ہے, اور وہاں سے آپ کو موقع ملے گا جو اچھے فارمرز ہیں ان سے ملنے کا, جو اچھے ریٹیلرز ہیں ان سے ملنے کا. تو وہاں سے آپ ان فارمر سے ان ٹچ رہیں, ان سے سیکھیں اور اس سے گائیڈنس لیں اور پھر آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے وہ ایک اچھا ٹریک ہے اگر آپ اپنا کام اس طرح پرسو کرنا چاہیں. اور ایگ انڈسٹری میں وہ کوئی ایک آدھ نام نہیں لوں گا, میں اوور آل اگر نام لوں تو ہمارے پاس کافی اچھی کمپنیز ہیں. نیسلے ہے, کافی ہمارے پاس جو ہے وہ ملٹی نیشنل بھی ہیں, جس طرح سجنٹا ہو گئی یا ڈیو پوائنٹ ہو گئی یا سیڈ کی کمپنیز ہیں, اور پیسٹی سائڈس کی کمپنیز ہیں, ایف ایم سی ہو گئی, یا لوکل کمپنیز ہیں, صاحبان ہو گئی, ڈارزن ہو گئی, فور برادرز ہو گیا, ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ فرٹیلائزر والی سائڈ پہ جاتے ہیں, فاطمہ فرٹیلائزر ہے, اینگرو ہے, سو یہ ایف ایف سی ہے. تو کافی ایگ انڈسٹریز میں بہت زیادہ کمپنیز ہیں, بہت زیادہ کمپنیز. ابھی میں نے میٹ اور ڈیری اور جو آپ کا بریک فاسٹ والا آئٹم ہے اس کو تو میں اگر ڈسکس کرنا شروع کروں تو وہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو اگر وہ سارا دیکھیں تو کافی اچھی کمپنیز ہیں, وہاں آپ ان کو جوائن کریں, ان سے سیکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ فارمرس کے ساتھ آپ ملتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے پروفیشن, تو کیوں نہیں آپ ان سے سیکھیں, ان سے ٹچ رہیں, ان سے گائیڈنس لیں اور آپ اپنا کام